حضرت مسلم علیہ السلام دنیا کے وہ عظیم سفیر ہیں جنہیں شہید کر کے کوفے کے یزیدیوں نے انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگایا تھا۔ وہ کوفہ جو امام علی علیہ السلام کا دارالخلافت رہ چکا تھا، وہاں کے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بھتیجے جناب مسلم علیہ السلام کو شہید کر کے اپنی بے وفائی اور خیانت کا ثبوت دے دیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام خاندان بنی ہاشم کے ممتاز فرد اور عرب کے بہادروں کی صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ مسلم علم میں ممتاز، فن حرب میں یکتا اور فن تقریر میں بے مثال تھے۔ ان کے پدر گرامی کا نام حضرت عقیل علیہ السلام تھا۔ حضرت عقیل علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بٹایا اور مسلم علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کی مدد کی۔ معاویہ کے مرنے پر یزید تخت پر بیٹھا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی خواہش اس کی پوری نہ ہو سکی تو امام علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ کوفیوں نے 12,000 یا اس سے زائد خطوط امام علیہ السلام کو روانہ کر کے کوفہ آنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ اہل کوفہ راہ ہدایت کی تلاش میں ہیں اور نصرت حق پر آمادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جن کا کام ہی ہدایت تھا اور بقائے حق کی خاطر گھر بار چھوڑا تھا، تو ضروری تھا کہ کوفہ تشریف لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہنچنے سے قبل اپنے بھائی حضرت مسلم علیہ السلام کو اپنا نائب اور سفیر بنا کر روانہ کیا تاکہ اصل حقائق سے آگاہی ہو سکے۔ جب حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے بڑی قدر و منزلت کی اور ہزاروں کی تعداد میں مسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی۔ جناب مسلم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو باخبر کرتے ہوئے کوفہ آنے کی دعوت دی کہ اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون حاکم کوفہ مقرر ہو کر کوفہ پہنچا اور لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے خوف سے بدعہد کوفی اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو گئے اور جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے حالات میں حضرت مسلم علیہ السلام نے مرد مومن ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی۔ ہانی سچے مومن تھے، مگر دنیا پرست لوگوں نے اسے ہانی کا جرم قرار دیا اور اس بوڑھے مومن کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ میں غریب اور تنہا رہ گئے۔ ہانی کے واقعے کے بعد کوئی بھی مسلم کو اپنے گھر کے قریب نہیں رکنے دیتا تھا۔ ان باتوں سے مسلم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور چاہا کہ آقا حسین علیہ السلام کو ان واقعات کی تفصیل سے آگاہ کریں، مگر یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ بھوک اور پیاس کی تکلیف کے باعث ایک مکان کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے۔ اتفاقاً اس مکان کی مالکہ توآ باہر نکلی جو ایک مومنہ تھی۔ مسلم علیہ السلام نے اس سے پانی طلب کیا اور پینے کے بعد بھی بیٹھے رہے تو اس مومنہ نے کہا، اے بندہ خدا، حالات ٹھیک نہیں، اپنے گھر جا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے ایک شب قیام کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، میں یہاں غریب الوطن ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔
اس پر توآ نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ تمام رات آپ علیہ السلام عبادت خدا میں مصروف رہے، لیکن اس مومنہ کا بیٹا ملعون تھا۔ اس نے جناب مسلم علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ رات کٹتے ہی صبح ابن زیاد کے پاس گیا اور تمام واقعہ بتا دیا۔ ادھر مسلم صبح نماز سے فارغ ہوئے تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ گھر سے باہر آئے۔ مسلم علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو بھیجا تھا۔ جب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلم سے جنگ کی تو تقریباً 150 منافقین کو مسلم علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ تب محمد بن اشعث نے امان کا جھوٹا وعدہ کر کے مسلم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا، مگر مسلم علیہ السلام نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا کہ حسینی سفیر کی شان سے بعید تھا کہ وہ ظالم و سفاک حاکم کو سلام کریں۔ ابن زیاد نے جناب مسلم علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تو مظلوم مسلم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، کیونکہ بنی ہاشم کے افراد کا زیور شہادت ہے، لیکن اگر قبیلہ قریش کا کوئی فرد یہاں ہے تو میری کچھ وصیتیں پوری کر دے۔ ابن زیاد نے پوچھا، کون سی وصیتیں ہیں؟ مسلم علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں وحدانیت خدا کی، نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ولایت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی۔ اس وصیت سے جناب مسلم علیہ السلام نے کتنے کمال طریقے سے حسینی مشن کی ترجمانی کی۔ دوسری وصیت کہ میں یہاں مقروض ہوں، میری زرہ بیچ کر قرض ادا کر دیا جائے۔ اور تیسری وصیت کہ میرے آقا مولا حسین علیہ السلام کوفہ کی راہ میں ہیں، انہیں باخبر کیا جائے کہ کوفہ نہ آئیں، اہل کوفہ ان کے ساتھ بھی دغا کریں گے۔ کیا صداقت ہے سفیر حسین علیہ السلام کی کہ آخری لمحات میں بھی اپنے مولا حسین علیہ السلام کا خیال رہا۔ کیوں نہ ہو، ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کا تو وفا جوہر ہے۔ دنیا نے کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی وفا دیکھی۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صداقت، شجاعت اور بلند کرداری کا سبق ملتا ہے۔ مظلوم مسلم علیہ السلام کے واقعات زندگی درس عمل اور شمع ہدایت ہیں۔ وہ فرض شناس تھے، دنیا کو فرض شناسی سکھا گئے، خود جام شہادت نوش کر لیا، لیکن اپنے فرض کو نہ بھولے۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو مظلومیت مسلم علیہ السلام پر، سلام ہو غریب الوطن سفیر حسین علیہ السلام پر، سلام ہو سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام پر۔